ظلم باندھنا کیا کم گناہ ہے؟ کیا علی کا اس سے بڑھ کر بھی صبر ہو سکتا ہے؟ میرے مولا نے ہر منزل پر صبر کیا. لیکن عزیزوں، ایک وہ وقت آیا کہ میرے مولا مملکت اسلام کا حاکم ہے. جب حاکم علی بنے ہیں تو منبر پر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم علی کی وہ حکومت ہے. آج دنیا حکومت کس چیز پہ حاصل کرتی ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان ہی کا تو وعدہ کرتی ہے. ہم تمہیں روٹی دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے. سمجھے؟ یہ علی دعویٰ کر رہے. کوئی بھی حاکم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری حکومت کے اندر کوئی دھوکہ ہے کہ نہیں ہے. سب کے پاس مکان ہے، سب جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے. لیکن علی نے یہ دعویٰ کیا آج سے 1400 سال پہلے کہ علی کی وہ حکومت ہے کہ جس میں نہ کوئی دھوکہ ہے، نہ کوئی برہنہ ہے، نہ کوئی بے گھر ہے. بڑے سے بڑے حاکموں کو دیکھا، وہ کہ جس نے اپنا سب کچھ مولا کائنات کوفہ کے مسجد سے واپس آ رہے ہیں، وہی دوش پر ردا ہے جو مدینے سے لے کر گئے تھے، وہی پیر میں نالین ہے جو مدینے سے لے کر آئے تھے. یہ تو مولا علی خود ہے، امام وقت ہے. ارے میں نے تو یہ دیکھا کہ مولا نے اگر کسی کو حاکم بنا کر بھی بھیجا ہے نا کسی مملکت میں، تو اس کے لباس میں بھی تبدیلی نہیں آئی. اور وہ اپنے مال کو، جو مولا کے گورنر ہیں، ان کو خطوط میں لکھتے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبوں کا پامال ہو جائے، کسی رئیس کی دعوت کو قبول نہ کر لینا، کبھی دونوں کے اندر امتیاز پیدا ہو جائے، کہیں محبت کا کوئی گوشہ نکل آئے. عزیزان گرامی، ایسے عادل امام کا دشمن کوئی جہنمی ہی ہو سکتا ہے. اور جہنمی نے سازش یہ کی کہ لوگوں کو لگا دیا کہ علی کو قتل کرو. اور یہ رکا نہیں، امام حسن کو 9 یا 11 مرتبہ زہر دیا گیا. اسی کی یہاں سے آیا ہے. اس نے قرطان کو تیار کیا ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم کو تیار کیا ہوا ہے. کوفہ پہنچ گئے، اس قرطان ملونہ نے جو ہے زہر مہیا کیا، نکاح کا جو ہے لالچ دیا. لیکن بدبخت اس ابن ملجم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اس انسان کے سر پہ ضربت لگائی کہ جو انصاف اور عدل ہی کی وجہ سے جس کی اتنے دشمن ہو گئے، جس کا عدل لوگوں سے برداشت ہو. میرے دوستوں عزیزوں، یہ 20ویں کی رات ہے، 21ویں کی رات آ گئی. آپ دیکھیے کہ 19ویں شب میں میرے مولا کے سر پہ ضرب لگی. بس 2-4 جملے وہاں سے لے کر ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کوفہ سے گھر بہت دور نہیں، تھوڑی دور تک تو امام حسن اور امام حسین کا سہارا لے کر مولا کائنات چلے. لیکن اب دھول اتنا بہ گیا ہے کہ مولا سے چلا نہیں جا رہا. ایک فرش کو بچھایا گیا، اس پر مولا علی کو رکھا گیا. اس کے بعد جو ہے مولا کو علی کو اٹھا کر لے کر بیت الشرف تک لے کر آئے. دوسری دروازہ آیا، مولا نے کہا بیٹا حسن اب جو ہے اس کو رکھ دو اور میں اپنے پیروں سے چل کر جو ہے وہ گھر میں جانا چاہتا ہوں. میں اپنے پیروں سے. امام حسن کہتے ہیں بابا اتنا خون بہ گیا ہے، بابا اتنی نقاہت و کمزوری ہے، آپ چل کر کیسے جائیں گے؟ کہا حسن تمہیں نہیں معلوم، میری بیٹیوں نے مجھے چل کر آتے ہوئے دیکھا ہے، میں چل کر اپنی بیٹیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ، نہ کوئی غم نہیں سوائے نصیحت الشوق. عزیزانو، کیسی قیامت کی رات ہو. جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ بہت سخت رات تھی، اندھیری رات تھی. طبیب آیا اور آنے کے بعد جائزہ کیا میرے مولا کے ساتھ، اور امام حسن سے چلتے چلتے کہہ دیا کہ اب علی کے لیے دودھ ہی کارگر ہو سکتا ہے. نہ معلوم اس طبیب کی آواز کوفے کی یتیموں تک کیسے پہنچی. طبیب گیا، ادھر اب جو صبح کو دیکھا تو ایک لائن میں قطار میں کوفے کے یتیم بچے کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک دودھ کا کوزہ ہے. ایک مرتبہ امام حسن سے کہتے ہیں آقا لو ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آ گئے، شاید اس کے بعد ہمارا رونا بن جائے، شاید ہمارے مولا. لیکن ہاں حضرت نے مظلوم کربلا وہ بیٹیاں کیسی تڑپ رہی ہوں،
کیسی طرف رہی ہوگی جناب زینب ام کلثوم، کیا عالم ہوگا جناب رقیہ کا، کیا عالم ہوگا میرے مولا عباس کا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ آج کی آخری رات ہے نا میرے مولا کی. ایک وہ وقت آیا کہ علی نے وصیت حسن کو کرنا شروع کی، وصیتیں تمام ہو گئی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت آیا کہ مولا کائنات نے اپنی ساری اولاد کو امام حسن کے سپرد کر دیا. ساری اولاد. ایک ماں ہے جو کونے میں کھڑی ہوئی ہے، اس کا بچہ سسکی مار کر رو رہا ہے. ماں بچے کے ارادے کو سمجھ گئی، چلتی ہوئے اپنے آقا کے پاس آئی. اے میرے سید و سردار، آپ نے سارے خاندانوں کو آقا حسن کے حوالے کیا، کہ میرا عباس اس روایت نہیں ہے کہ اس کو حسن کے حوالے کیا تھا. یہ جملہ سننے کے بعد انہوں نے حسین کو مولا کائنات میں بلایا، اور بلانے کے بعد عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا. میں نے سب کو حسن کے حوالے کیا، لیکن میں عباس کو حسین کے حوالے کر رہا ہوں. نہ معلوم باپ اور بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی کہ اس کے بعد جناب عباس سے امام حسین، جناب عباس سے مولا کائنات کہتے میرے لال سب چلے جاؤ، بس عباس میرے پاس رہے، عباس میرے پاس رہے. حضرت علی نے مظلوم کربلا ساری باتیں ہو گئی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا، بیٹی اپنی ماں کی رضا لے کر آ جاؤ. وہ چادر جو تمہاری ماں اوڑھا کرتی تھی اور آج تم اوڑھتی، وہ چادر لے کر بیوی آ گئی، ہمارے پاس رکھ دو. زینب تم بھی چلی جاؤ. زینب بھی چلی گئی. حضرت علی مظلوم کربلا حجرے کے اندر مولا عباس ہے اور مولا علی. ایک مرتبہ مولا علی نے جناب عباس سے سوال کیا، اے میرے لال یہ کیا ہے؟ آقا بابا یہ میری شہزادی کی چادر ہے. ذرا دانا ہاتھ اپنا لاؤ، یہ کیا ہے؟ بابا یہ آپ کا زخمی سر ہے. تو میرے لال اس چادر کو گواہ کر کے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پسنداؤ، جب تیرے بازو سلامت رہے گا اس ردا کی حفاظت کرے گا. عزاداران مظلوم کربلا، عباس نے وعدہ کیا، لیکن جب تک عباس کے بازو سلامت کسی نے ہمت نہ دی کہ زینب کے پردے کی طرف نگاہ کر لیتا. لیکن آئے عباس، اس کے بعد زینب سکینہ کی بے ردائی کربلا سے کوفہ